حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اور یہ روایت آئی ہے سعید بن لاس رضی اللہ عنہ کو متعلق بھی، کہ یہ دونوں جب قرآن کریم لکھ رہے تھے، جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسے مقرر فرمایا تھا، تو وہ ان آیات سے گزرے، یہ آیات لکھی ہوئی ان کے سامنے لائی گئی، تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا قرآن کریم کی یہ آیت کہ مرد و عورت جب ایسی حرکت کریں تو انہیں ضرور رجم کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول اسے لکھوا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اسے لکھوانے سے کراہت کا اظہار فرمایا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا، یہ معلوم تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. نسائی میں مروان بن حکم کی روایت آتی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا مروان نے کہ آپ اسے قرآن میں لکھتے کیوں نہیں؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی انہیں رجم کیا گیا تھا، تم نے نہیں دیکھا؟ اور میں نے یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت منسوخ ہو گئی، میں کافی ہوں. اور انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ کیا اس رجم کی آیت کو لکھ دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تم اسے نہیں لکھ سکو گے. میں نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں میں اس آیت کو لکھ دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکو گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ آیت منسوخ ہے، حکم منسوخ نہیں تھا، تلاوت منسوخ تھی. زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا لا تشکوا فی الرجم، لوگوں رجم کے بارے میں شک کا اظہار نہ کرنا، فإنہ حق، یہ سچی بات ہے، پکی حد ہے جو ان پر لگائی جائے گی. وَلَقَدْ هَمَّمْتُ، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا پکا کہ میں اسے قرآن کریم میں لکھواؤں. تو میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا ابی اس آیت کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے عمر، آپ میرے پاس آئے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی درخواست کر رہا تھا، تو تم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، تم نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور مجھ سے تم نے کہا تھا کہ تم رجم کی آیت کے متعلق پوچھ رہے ہو، اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ گدھوں کی طرح آج اس کام میں مصروف ہیں. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس زمانے میں یہ حال تھا کہ لوگ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل میں گدھوں کی طرح مصروف تھے. ہمارا دور دیکھ لیتے تو کیا کہتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے نہیں لکھنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بس چلتا تو میں قرآن کے حاشیے پہ لکھوا دیتا، ایسے نہ ہو بعد میں آنے والا کہے کہ رجم قرآن میں چکے نہیں ہے لہذا ہم نہیں کریں گے. اس ساری بحث کا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن میں ایسی آیات تھیں جن کی تلاوت اللہ نے منسوخ فرما دی اور ان کا حکم باقی. سیوطی رحمۃ اللہ نے اس کی حکمت بھی لکھی ہے کہ کیوں اس آیت کو نہیں لکھنے دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس لیے نہیں لکھنے دیا گیا کہ انسان اس امت میں مسلمان ایسے کام کریں گے تو یہ جو سب سے شدید حد ہے اس کو زیادہ پھیلایا نہ جائے. اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر شادی شدہ لوگوں سے ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو اس پر جہاں تک ہو سکے عدالت اور کچہری میں لے جانے کی بجائے پردہ ڈالا جائے، انہیں توبہ کی تلقین کی جائے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے معائب کو، لوگوں کے گناہوں کو عدالت اور کچہری تک نہ پہنچایا جائے. تو یہ پہلی مثال ہے اس بات کی کہ تلاوت منسوخ ہو گئی
حکم باقی رہا. اس بات کو بہت بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا ہے. اب اس کی دوسری مثال دیکھ لیں کہ دوسری جگہ بھی دوسری اس کی مثال وہ ہے جو غالباً اس سے پہلے بھی گزر گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لقد نزلت آیت الرجم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رجم کی آیت نازل ہوئی. ورعات الکبیر، اور کسی کو دودھ پلانے میں کہ رضائی رشتے کیسے ثابت ہوتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ 10 مرتبہ دودھ پلائے ماں یا خاتون تو وہ بچہ اس کا بچہ بنے گا. اور پھر وکانت فی برکات، اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں کہ 10 اور 5 علی کیا ہوا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ پوری روایت دیکھ لیجئے. ارشاد فرمایا کہ وہ ایک صفحے پر ہم نے ایک ورق پر یا کسی چیز پر لکھی تھی اور وہ میرے گھر میں میری چارپائی کے نیچے رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض جب زیادہ ہو گیا تشاغلنا بامرہ، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں لگ گئے اور پھر ایک بکری آئی، تانی اشات، ایک بکری آئی اور ہمارے گھر کا پالتو جانور تھا وہ اسے کھا گیا. یہ آیات تھی، منسوخ ہو چکی تھی. تو جیسے آدمی کوئی چیز یادگار کے طور پہ رکھ لیتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یادگار کے طور پر یہ چیز رکھی اور جانور آیا اور کھا گیا. نہیں اتنا خیال کیا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت زیادہ تھی گھر میں، ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی. ان کے شوہر اور سرکار دو عالم سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب تھی، تو کیا حال ہوا ہوگا ان کا اپنا کہ وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ کہاں پر یہ آیات ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں. کہا رکھیے یہ ہیں منسوخ آیات، یہ چیز تھی جو وہ بکری کھا گئی. اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی لیے اس کے آغاز میں فرما دیا کہ رجم کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، پھر وہ منسوخ ہو گئی. یہ رجم کی آیت کا منسوخ ہونا اور حکم کا باقی رہنا یہ تو اتنی زیادہ واضح بات ہے کہ کسی میں اختلاف نہیں پایا جاتا. جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے ان کی کتاب آپ دیکھ لیجئے، ان کی تفاسیر اٹھا لیجئے. مجموع البیان میں جو مفسر ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں اور یہ تحریر فرمایا ہے کہ منسوخ آیات میں سے وہ آیات بھی ہیں جن کے الفاظ اٹھ گئے اور ان کا حکم باقی ہے، کا آیت الرجم، جیسے رجم کی آیت ہے. انہوں نے بھی اس کی مثال دی ہے. فقہ جعفریہ میں بڑے بڑے اکابر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں نسخ ہوا ہے، ایسی جیسے ہم قائل ہیں، جیسے اہل سنت والجماعت قائل ہیں کہ نسخ ہوا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جو بکری ہے، جو بھی جانور تھا، اس کی حقیقت بس اتنی سی ہے. اب آ گئی یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ 10 چسکیاں بچہ بھر لے تو پھر اس کی وہ ماں بن جائے گی عورت. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ 10 کی آیت نازل ہوئی تھی، یحرمنا ثم نسخنا، پھر اس کے بعد یہ منسوخ ہو گئی بخمس رضعات معلومات، کہ 5 مرتبہ بچہ اگر دودھ پی لے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ اس کی ماں بن جائے گی. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. وہی مما یقرأ من القرآن، اور یہ قرآن سے پڑھی جاتی تھی یہ آیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے منسوخ ہو گئی تھی، لیکن جن صحابہ رضی اللہ عنہ کو یاد رہ گیا، بس یاد رہ گیا کہ اچھا بھی یہ قرآن میں تھی، آیت نازل ہوئی تھی. اس وجہ سے امت میں مسلک بن گئے. مسلک ایسے بنا کہ امام مالک جو خود اس حدیث کے راوی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نے کہا کہ ہم قرآن کریم کو لیں گے، اور قرآن نے کہا ہے کہ رضاعت جو ہے اس میں تمہارے بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا رضاعت تو ثابت ہو جائے گی ایک خون سے بھی، ایک مرتبہ بھی بچے نے چوس لیا تو ایک چسکی سے بھی ثابت ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی اس بات کی وجہ سے
باقی ان تمام چیزوں کو کینسل سمجھتے ہیں جو اس باب میں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ احادیث ہیں اور خواہ وہ قرآن کریم کی کوئی منسوخ آیت ہے۔ دوسرا طبقہ امت میں ایسا تھا جن محدثین میں بڑے بڑے لوگ تھے، ہر ایک کے پاس دلائل ہیں بھائی، انہوں نے کہا کہ 3 چسکیاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحرم المست والمستان، اور 1 یا 2 مرتبہ بچے کا دودھ پی لینا یہ رشتوں کو حرام نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہم اس حدیث کے مطابق فتوا دیں گے، تو 1 یا 2 مرتبہ کے مان لیں تو 5 سے تو بہرحال کم ہے نا۔ اور تیسرا قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے کہا ایک قول ان کا یہی ہے، فتوا وہ دیتے ہیں جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے دیا، دوسرے قول میں وہ دوسرا فتوا، تیسرا فتوا انہوں نے دیا، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جو فرمایا نا کہ بھیا مما یقرأ من القرآن، اور یہ قرآن میں پڑھی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 5 مرتبہ بچہ دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس لیے کہ پڑھی جاتی تھی، تو انہوں نے اندازہ کیا کہ اچھا بھی کبھی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو اس کو ترجیح ملنی چاہیے باقی روایات پر، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن عزت ادب احترام ان منسوخ چیزوں کا تھا۔ اب یہ آیت کہیں بھی نہیں ملتی قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ دوسری مثال ہو گئی کہ قرآن کریم میں یہ آیت اس کی تلاوت اٹھا لی گئی اور اس کا حکم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی بھی باقی۔ ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ کیوں جائیں؟ خود ہمارے حنفیوں میں ایسے نہیں ہے، احناف کے یہاں بھی ہے۔ حنفی فقہا کو آپ دیکھیں تو ان کے ہاں قسم کا کفارہ کیا ہے؟ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے اصول میں، جہاں انہوں نے 2 جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے اصول پر، وہ کہتے ہیں کہ تلاوت منسوخ ہو جائے حکم باقی رہے، یہ ایسی ہے قال علماء، ہمارے علماء نے جیسے کہا ہے کہ جب کوئی قسم توڑ دے تو اسے 3 روزے رکھنے ہیں، 3 ایام، 3 روزے، 3 روزوں میں باقی ائمہ اس کی قید نہیں لگاتے کہ یہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں یا ایک ایک کر کے رکھنے ہیں۔ ایسے بھی ائمہ مل جائیں گے جو کہتے ہیں ہر مہینے 1 روزہ رکھ لے تو بھی کافی ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ 3 روزے۔ کیوں؟ ابو سہل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بقراءت ابن مسعود، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ فصیام 3 ایام، 3 روزے رکھنا متتابعات مسلسل۔ وقد كانت هذه قراءة مشهورة الى زمن ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک یہ قراءت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور تھی کوفہ میں، لیکن لم یوجد فی نقل متواتر، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل صحیح طرح سے ثابت تھی جیسے اور پورا قرآن ثابت ہے؟ ابن مسعود اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لا یشک فی عدالتہ و اتقانہ، ہمیں کوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سچا اور متقی اور پرہیزگار اور بالکل عادل اور متقی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فلا وجہ لذالک، پھر کیا وجہ ہو گئی کہ یہ آیت اب قرآن میں نہیں ملتی؟ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسے پڑھتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک لوگوں میں یہ بات مشہور تھی۔ کہتے ہیں ان نقول، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے قرآن کا مما یتلا فی القرآن، جو قرآن میں پڑھا جاتا تھا، کما حفظہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یاد کیا تھا کسی زمانے میں، اور اس کے بعد فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ متتابعات کا لفظ اٹھا لیا گیا تھا، اور اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں سے عن حفظھا اس لفظ کو مٹا دیا، الا قلب ابن مسعود، سوائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے باقی کسی کو یہ بات یاد نہیں تھی، اور اسی وجہ سے باقی بنقل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو خود نقل فرماتے تھے۔ فکان بقا ھذا الحکم بعد نسخ التلاوہ بہذا الطریق، تو اس طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت اٹھ گئی، اب وہ قرآن میں نہیں پائی جاتی مگر ان کا حکم باقی ہے۔ تو دیکھا آپ نے،
جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کبھی تو آیات تھی نا، کسی وقت تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کے ادب احترام میں 5 چشتیوں پہ فتویٰ دے دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس لیے 3 مسلسل روزے رکھو. اب 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے، اجتہاد کرنا تھا نا. اس پہ اجتہاد کے لیے دلیل ہونی چاہیے تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے، عبداللہ بن مسعود اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم میں واسطے ہی کتنے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی تھے، ان کے استاد حماد بن ابی سلیمان تھے، ان کے استاد ابراہیم نخعی تھے، ان کے استاد اسود اور علقمہ تھے، اور وہ دونوں شاگرد تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے. کل 3 تو واسطے بنتے ہیں. تو یہ سب لوگ قرآن کریم میں اس بات کو مانتے تھے کہ بسا اوقات قرآن کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی اٹھ جاتی ہے، 1 نمبر. اور دوسرے نمبر پہ وہ یہ مانتے تھے کہ قرآن کریم میں کبھی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے اور حکم اس کا باقی رہتا ہے. یہ 4 مثالیں ہو گئی رجم کی آیت. اور پھر دوسری مثال یہ والی کہ وہ بکری جن چیزوں کو کھا گئی تھی، تو ایسی منسوخ آیات تھی، بس اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ پرانے زمانے کی یادگار ہے. اور تیسری مثال بچے کا 10 مرتبہ دودھ پینا، اور چوتھی مثال اس کی یہ کفارے کا ادا کرنا. اس لیے جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے کہ یہ ائمہ اور مجتہدین رحمہم اللہ یہ ایسے ہی نہیں تھے. ان کے اجتہاد کے کچھ اصول تھے، انہوں نے جو فتوے دیے تھے ان کے پاس کچھ دلائل تھے، یقیناً دلائل تھے. اور اس کی بہت سی مثالیں اور بھی مل جائیں گی کہ اللہ تعالی نے حکم اٹھا لیا، تلاوت منسوخ کر دی اور اس کا حکم باقی رہا. 2 باتیں تو یہ ہو گئی. تیسرے قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں جن کا حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت باقی ہے. اب تک ہم تلاوت کرتے ہیں مگر اس کا حکم اللہ تعالی نے اٹھا دیا. اسی لیے محدثین نے، فقہا نے مستقل اس پر بحث کی ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. لیکن اچھی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم کو منسوخ کر سکے. بڑی اچھی عبارت اصول سرخسی میں امام ابو سعد سرخسی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اما بعد وفات الرسول علیہ الصلوۃ والسلام لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم کا منسوخ ہو جانا کسی بھی چیز سے یہ مسلمانوں کے نزدیک قطعاً جائز نہیں. بعض ملحد دین سے ہٹے ہوئے جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں، یہ تصدر باظہار الاسلام، اور دل میں ان کے کفر ہوتا ہے، وہ قاصد الی افساد، اور اسلام کو بگاڑنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ھذا جائز بعد وفاتہ ایضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جائز ہے کہ قرآن کریم منسوخ ہو جائے. اور وہ استدلال میں یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں ہم پڑھتے تھے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا یہ کفر ہے. یہ روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تو نہیں گزری نظر سے، یہی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت جگہ گزرے، لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا. اور انس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ہم قرآن کریم میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، وہی جو 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ نازل ہوئے تھے کہ اللہ ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ قرآن کریم میں رجم کی آیت کی ووعیناہا، ہم نے اسے خوب یاد رکھا تھا. اور ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ سورہ احزاب جتنی جو تھی سورہ بقرہ جتنی تھی او اطول منہا، اور اس سے بھی زیادہ نازل ہوئی تھی. اس قسم کی روایات کو یہ ملحد بے دین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ منسوخ ہو گیا. پھر آگے چل کے سرخسی رحمت اللہ علیہ نے سارا اس کا رد لکھا ہے اور تقریباً وہی باتیں ہیں جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں. تو یہ دوسری قسم ہے قرآن کریم کے منسوخ ہونے کی کہ اس کی تلاوت
منسوخ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اٹھا لیا اور ان کا حکم باقی رکھا۔ اور اس کی تیسری قسم یہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم کو اٹھا لیا